سلام عرض کرنے کے بعد مختصر جمعۃ المبارک کے خطبے میں حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ادب پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو، یعنی حضور کی آواز سے اپنی آوازوں کو زیادہ اونچا نہ کرو، اور ان کے حضور زیادہ بلند آواز سے کوئی بات نہ کہو جیسے ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز سے بات کرتے ہو۔ آیت ایک ہے لیکن 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کے ادب سکھائے ہیں۔ پہلی مرتبہ فرمایا کہ اپنی آوازوں کو حضور کی آواز سے بلند نہ کرو، اور دوسری مرتبہ فرمایا کہ جس طریقے تم آپس میں بات کرتے ہو ایک دوسرے کے ساتھ اور تمہاری آواز یعنی ایک دوسرے سے بلند ہو جاتی، فرمایا کہ اس طرح بھی بات نہ کرو میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں، کہیں تمہارے اعمال ختم نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر تک نہ پہنچے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے کہ اے ایمان والو کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تم کلام فرماؤ تو ان کی بارگاہ میں کچھ عرض کرو، تم پر لازم ہے کہ تمہاری آواز ان کی آواز سے بلند نہ ہو، اور جو عرض کرنا ہے وہ آہستہ آہستہ عرض کرو۔ اور دوسرا ادب یہ کہ ندا کرنے میں ادب کا پورا لحاظ رکھو، آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہو اس طرح نہ پکارو، بلکہ تم جو عرض کرنا ہے وہ ادب، تعظیم اور توصیف اور تکریم اور کلمات اور عظمت کے الفاظ کے ساتھ بات ہو۔ حضرات محترم، رمضان شریف کے مہینے میں اتنا عظیم مہینہ ہے ادب والا، اس مہینے میں حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد پاک میں جو بے ادبی ہوئی ہے، یہ حکومت نہ کسی نے ساری زندگی کی ہے اور نہ ہی کرنی ہے۔ آپ ذرا ماضی میں دیکھیں کہ جب حکومت نواز شریف کی تھی تو بے نظیر نے ان کے خلاف جلسے کیے، برا بلا کہا، چور کہا، ڈاکو کہا کہ یہ حکومت نہیں چلا سکتے، اور گالیاں تک کی دی۔ پھر جب حکومت آگے بے نظیر کی، پھر نواز شریف نے ان کے خلاف انہیں جلسے کیے، اور ان کی ہن لڑائی صرف اپنی مفاد کے لیے، اپنی ذات کے لیے ہے کہ دیکھیں ان کی لڑائی پہنچتے پہنچتے اب مسجد نبوی میں پہنچ گئی۔ وہ ہستی کہ جو اس عرش کے نیچے زمین پر سب سے عظیم ہستی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ذات ہے کہ جس طرح کی حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں ادب لازمی تھا، آج بھی ادب لازمی ہے کہ اگر کوئی حضور علیہ السلام کے روزے پر ادب نہیں کرتا، ادب کے ساتھ حاضری پیش نہیں کرتا، اس کی نمازیں، حج، زکوٰۃ، صدقہ خیرات سب ختم ہو جاتے ہیں، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، کیونکہ بارگاہ ہی ایسی بارگاہ ہے۔ لیکن انہوں نے حضور علیہ السلام کے روزے کا کوئی خیال نہیں رکھا، چاہے مسجد کے روزے کے پاس ہی نہیں نعرے لگائے، چاہے مسجد نبوی کے سین میں لگائے ہیں، بہت بڑی ادبی کی ہے۔ اور حضور علیہ السلام چاہے جن کے خلاف لائے ہیں، اچھا نہیں کیا، ہم کہیں کہ اچھا کیا ہے،
کہ انہیں چور چور کر کے نعرے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ کر وہاں تو قربان جی ہمارے جو بزرگان دین حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بایزید بستامی جیسے بزرگ کہ جب مدینہ شریف کی فضا میں پہنچتے ہیں، یہ نہیں کہ مدینہ شریف میں حضور کی بارگاہ میں پہنچیں، لیکن مدینہ شریف کی طرف رخ کرتے ہیں کہ جب مدینہ شریف کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے وہ اپنے سانس کو روک لیتے ہیں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لیا کہ جب بھی بات کرتے ایسا بات کرتے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس نے آپ پر قرآن نازل فرمایا ہے، یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ہے، میں زندگی کے آخری سانس تک کبھی اپنی آواز کو بلند نہ کروں گا۔ اور دوسرا شان نزول یہ بیان ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں منافقین اپنی آوازیں بلند کیا کرتے تھے تاکہ کمزور مسلمان ان کے معاملے میں ان کی پیروی کریں۔ اس پر مسلمانوں کو بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں بلند آواز کرنے سے منع کر دیا گیا تاکہ منافق اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو۔ اور تیسرا شان نزول یہ بیان کیا گیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان کی آواز قدرتی طور پر بلند تھی کہ اپنی مرضی سے بلند آواز سے نہیں بات کرتے، لیکن قدرتی طور پر بلند آواز تھی۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو قربان جائیں یہ صحابی رسول نے اپنا دروازے کو بند کر لیا، تالے لگا لے، اور صبح و شام ایک ہی کام کرتے تھے۔ علماء کرام فرماتے ہیں دن رات روتے رہتے۔ اور میرے محبوب علیہ السلام نے جب ان کے بارے پوچھا حضور علیہ السلام نے کہ حضرت ثابت بن قیس آتے نہیں ہیں، تو اس میں دو روایتیں ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بجائے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے اس کے بارے میں کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ 5 ہجری میں غزوہ بنو قریظ کے بعد وفات پا گئے، اور حضرت سعد بن عبیدہ رضی اللہ عنہ وفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظہری کے بہت بعد میں ہوئی۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جس سے میرے محبوب علیہ السلام نے پوچھا حضرت سعد بن عبادہ ہے۔ جب حضور علیہ السلام نے پوچھا، انہوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور نہ انہیں کوئی بیماری ہے، یعنی بیمار نہیں ہے، لیکن حضور وہ گھر میں رہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ پھر میری بارگاہ میں نہیں آتے، حضور بس ایک ہی کام کرتے ہیں، دن کو بھی روتے ہیں رات بھی روتے ہیں۔ ادب دیکھیں صحابہ کرام کا، آواز قدرتی طور پر بلند ہے۔ تو جب حضور علیہ السلام نے بلایا، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ رونے کا سبب پوچھا تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ تمہاری آوازیں اگر حضور کی آواز سے بلند ہو گئی تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ حضور عرض کرتے ہیں کہ حضور میں تو اب جہنمی ہو گیا، تو قربان جائے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، تم جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہو۔ حضور نے فرمایا کہ تم جنتی ہو۔ اور دوستو بزرگوں، یہ ایسی بارگاہ ہے، اور صحابہ کرام جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ حضور علیہ السلام کی حیات میں بھی کبھی آپس میں بات کرتے تو ایسا آواز میں بات کرتے، اور جب حضور علیہ السلام کے ساتھ حضور علیہ السلام کی گفتگو سنتے تو ادب کے ساتھ اپنے سروں کو جھکا کر بیٹھتے رہتے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں 2 شخصوں کی بلند آواز سنی تو آپ، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ان کو کنکری ماری اور پھر بلایا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ ان کے پاس گئے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرمایا کہ تمہیں حضور علیہ السلام کے ادب کا نہیں پتہ، روضہ مصطفیٰ کے پاس بیٹھے ہو اور اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہو۔ فرمایا کہ تم مدینہ شریف کے رہنے والے ہو، اگر مدینہ شریف کے رہنے والے ہوتے تمہیں ادب کا پتہ ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ ہم طوائف کے رہنے والے ہیں۔ فرمایا کہ اگر تم طوائف کے رہنے والے نہ ہوتے میں تمہیں سزا دیتا۔
لیکن ان کی لڑائی اب چلتے چلتے مسجد نبوی میں پہنچ گئی۔ یہ اپنی حضرات محترم دوستوں بزرگوں، آپ کو اگر برا لگے لیکن بات حق ہے، یہ اپنے دفاع کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ اگرچہ آج ہم عزت کرتے ہیں عمران خان کی کہ اس نے چلو کسی حکمران نے ریاست مدینہ کی بات نہیں کی، اگرچہ اس نے ریاست مدینہ کی بات کی لیکن کام کو ایسا نہیں کیا۔ اگر زرداری نے ممتاز قادری کے خلاف پرچہ کاٹا ہے تو جب حکومت آئی نواز شریف کی پھانسی لگا دیا، تو جدو عمران خان کی حکومت آئی انہیں آسیہ مسیح نو رہا کر دیتا، ملک تو انہیں ہجرت کرا دیتا کہ جو گستاخ رسول ہے اسے چاہیے سزا دینی، لیکن ملک بدل ہو رہی ہے۔ ہاں جی، لیکن نعرے کی لاندے نے کہ اسی ریاست مدینہ بناواں گے۔ ان دی ریاست دے وچ ایسے ایسے کام ہوئے ان کے پہلی حکومتاں نے نہیں کیتا۔ قاری زوار بہادر فرما رہے سی کہ عمران خان تو غلطیاں نہیں کیتیاں، غلطان کیتے ہیں۔ لیکن اج بھی کوئی لوگ آنے جی ساڈا لیڈر ہے تسی گل کیوں کر رہے، کسی نے مندر نہیں چلائے نے مندر ہی کھول دیتے، ہاں جی، اور سکھاں دا جناب بارڈر ہی کھول دیتا، اور مسجد نو گرا کے اتنے انہوں نے مندر بنوا رہی ہے۔ پھر انہوں نے جناب کہڑے کالج سی کئی عرصے تو بند سی انہوں نے وہ انہیں کھول دیتے ہیں کہ جی چلن دی کام۔ پھر کیا ہے جناب انہوں نے پھر انہوں چادر عنایت کی بے بندہ تو چنگا ہے گا یار، وہ کام کرتے ہیں کہ پچھلی حکومتیں نہیں کیتے۔ ہاں انہیں کام چنگے بھی کیتے ہیں کہ ناموس رسالت دی کسے حکمران نے گل نہیں کی، نے کہا جی میں برداشت نہیں کروں گا کہ ساڈے محبوب دی کوئی شان گستاخی کرے۔ کام چنگیاں دے وچ غلطان بھی بڑے کیتے ہیں، یہ یاد رکھو۔ دیکھو کوئی بھی حکمران ہے دوسرا حکمران ان دے خلاف جلسے کرے گا، ان دے خلاف پروٹوگنڈا کرے گا، لیکن ہون انہاں دی لڑائی چلدے چلدے مسجد نبوی پہنچ گئی۔ او بارگاہ کہ جس بارگاہ دے رب ادب سکھاوے، اگر تسی اپنی آوازاں بھی بلند کیتیاں تو تمہارے اعمال ضائع ہو جان گے، تباہ و برباد ہو جان گے، نمازیں ختم، روزے ختم، لیکن اتنے جا کے عمرہ کرن گے پتہ نہیں کی کرن گے۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے ادب عطا فرماوے۔ دوستو بزرگو، امام مالک و ہستی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ممبر رسول تے نواز و نصیحت فرمان والی ہستی ہے امام مالک۔ یہ ہستی ہے کہ جس وقت مدینہ شریف دی گلیاں چلدے سی آپ درمیان نہیں چلدے سی، لوگوں نے پوچھا کہ امام صاحب تسی درمیان کیوں نہیں چلتے؟ آپ نے فرمایا کہ میرا قدم حضور دے قدم تے نہ آ جائے، کدھر بے ادبی نہ ہو جائے۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں جس وقت مدینہ شریف چلدے سی اس طریقے نہیں مدینہ شریف دی گلیاں نال اپنا ہاتھ لگانے سی۔ آپ فرماندے سی کہ کہیں سعادت مل جائے حضور دے کسی دیوار دے نال ہاتھ لگا۔ اور ایک مرتبہ آپ دی بارگاہ ایک شخص آیا کہ حضور آپ سے حدیث سمجھنی ہے، حدیث آپ سے سیکھنی ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جا، اسے بٹھایا، آپ نے غسل کیا، نئے لباس پہنا، اور پھر آپ نے کشبو لگا کر فرمایا کہ اب حضور علیہ السلام کی حدیث میں آپ کو سکھاتا ہوں، آپ سمجھیں۔ قربان جائیں کہ جو حدیث کا اتنا ادب کرتا ہے وہ حدیث والے کا کتنا ادب کرتا ہے۔ اور مدینہ شریف میں جتنی دیر رہے ہیں آپ مدینہ شریف کے کہیں دور بھی نہیں جاتے، حتیٰ کہ قضائے حاجت کے لیے مدینہ شریف سے باہر نہیں جاتے۔ آپ فرماتے میں کہیں باہر چلا جاؤں، مجھے موت آ جائے اور میں مدینہ شریف میں مرنے کی سعادت سے محروم رہ جاؤں، اور پھر آخر کار آپ کی اللہ تعالیٰ نے التجا کو قبول فرمایا، آپ کو مدینہ شریف میں موت آئی اور جنت البقیع میں دفن ہے۔ اور سیدنا فاروق اعظم وہ ہستی ہے حضور علیہ السلام کے ادب کا آپ کی بارگاہ کا اتنا ادب کرتے، جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی آپ نے فرمایا کہ میں کبھی بھی زندگی میں اونچا نہیں بولوں گا، اپنی زندگی کا یہ اصول بنا لیا، جب بھی بات کرتے ایسا بات کرتے۔ آپ فرماتے ہیں اے اللہ مجھے اپنے راہ میں شہادت عطا فرما اور اپنے محبوب کے شہر میں موت عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو بھی قبول فرمایا، اللہ کے راہ میں شہید ہوئے اور قربان جائیں مدینہ منورہ میں، بلکہ وہ جو کائنات میں سب سے افضل خطہ ہے جسے روضہ رسول کہتے ہیں، میرے محبوب علیہ السلام کے قدموں میں دفن۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی،
صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا بڑا ادب کرتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں ہمیں یہ ادب سکھایا گیا ہے کہ آج بھی اگر ہمیں مدینہ شریف کی حاضری کا شرف حاصل ہو تو وہاں ایسا بات کریں، جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا تو نگاہوں کو جھکا کر پڑھیں، کیونکہ بارگاہ ایسی ہے کہیں بے ادب نہ لکھے جائیں۔ ہمارے بزرگان دین جب مدینہ شریف میں جاتے بات اونچی کیا سانس بھی نہیں لیتے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، ہاں جی، لیکن انہوں نے بڑے افسوس کے کہا کہتا ہوں کہ کئیوں کا دل دکھا دیا۔